بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ایپک فیبل اینڈ وزڈم لٹریچر کی آخری بک شاہنامہ فردوسی کے تھیمز کے ساتھ آپ کے سامنے. اس سے پہلے ہم رستم اینڈ سہراب کی جو ٹیل ہے وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں, ٹیکن فرام شاہنامہ فردوسی. اس کے بعد ہم نے اس کا انٹروڈکشن, اس کے کچھ بیسک ٹریٹس پڑھے تھے. بچوں کا کویشچن یہ ہے کہ ہم اس کو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے کیسے تیار کریں. تو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے جو ایچ ای سی کی پالیسی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے اس میں سے ایک رستم اینڈ سہراب کا قصہ کرنا ہے, جو سٹوری ہے اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے. دوسرا اس میں ساسانین کنگ جو ہے نوشیروان کی کہانی ہے. نوشیروان کی کہانی کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ ایکچولی جو شیخ سعدی کی حکایتیں ہیں ہم اس میں ڈسکس کر چکے ہیں. بٹ میں نے یہ ضروری سمجھا کہ شاہنامہ فردوسی اتنی بڑی بک ہے کہ اس کی کم از کم 2-3 ویڈیوز میں ہم اس کے کچھ نہ کچھ اسپیکٹس ہم ضرور ڈسکس کریں جو بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونی چاہیے. یہ ایک پرشین لٹریچرس کا شاہکار ہے, کلاسیکل ایپک ہے جو اوریجنلی فارسی میں لکھی گئی, بعد میں بہت ساری زبانوں میں اس میں تراجم ہوئے. اس کے ٹریٹس ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے امپورٹنٹ تھیمز جو ہیں وہ ہم اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. سب سے پہلا تو جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ پڑھا تھا, ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی, کہ جو اس کا کیونکہ یہ ایک ایپک ہے تو اس کا جو سٹائل ہے وہ بڑا ہیروئک ہے. دیر از ہیروئزم اینڈ ویلر. شاہنامہ از فلڈ ود ہیروئک فگرز اینڈ گرینڈ بیٹلز. گرینڈ کریکٹرز ہیں, کنگز ہیں, واریئرز ہیں, نائٹس ہیں اس وقت کے, ٹرائبل چیفز ہیں جن کی لڑائیاں ہیں, اور ان کی بڑی بہت لمبی چوڑی لڑائیاں جو سالہ سال تک جاری رہتی ہیں, ڈیکڈز تک جاری رہتی ہیں. بہادری کے قصے. The valor and bravery of its characters such as Rustam and Saurabh, ideal qualities of strength, courage and honor are discussed. یہ ہیروئزم اینڈ ویلر میں یہ سب ساری چیزیں, اسٹرینتھ, کریج, آنر, ویلر, یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہوتی ہیں. تو یہ اس کا یوں سمجھیں کہ پرائمری تھیم ہے. سیکنڈ از کنگشپ اینڈ جسٹس. اب کیونکہ بتایا کہ یہ ہم ٹرائبلزم اور فیوڈلزم کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اینشنٹ ایران ہے اینڈ لیٹر آن, تو اس کی دس ایپک ایکسپلورز دا رسپانسبلٹیز اینڈ مورل ڈیوٹیز آف کنگشپ. کنگ کس طرح کا ہوتا تھا, کنگ کیسا ہونا چاہیے, کنگ کی کیا رسپانسبلٹیز تھیں, اس کی کیسی فزیکل آؤٹ لک ہوتی تھی, اس کی کیسی مینٹل آؤٹ لک ہوتی تھی, اس کے ٹریٹس کیسے تھے, کیسے وہ رول کر سکتا تھا, وہ کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جن کی بنیاد پہ وہ کنگ بنتا تھا اور وہ رول کر سکتا تھا اور وہ زیادہ لمبا عرصہ تک رول کر سکتا تھا. سو دا لیجیٹمیسی آف اے رولر از آفن tied to their ability to govern justly and to protect their realm. بہادری کے علاوہ جو سب سے بڑا ان کے اندر ٹریٹ ہونا چاہیے تھا دیٹ از جسٹس. تو جسٹس ان کے اندر, عدل ان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. The contrast between wise and just rulers and their tyrannical counterparts is a recurring theme. یہ تھیم بہت بار بار آیا اس میں کہ دو طرح کے رولرز کا ذکر آیا اس میں. کچھ بڑے عقل مند تھے, بڑے جسٹ تھے, عادل تھے, لوگوں میں بڑی عقل مندی سے فیصلے کیا کرتے تھے, اور اس طرح سے ان کی سلطنتوں میں ایک امن ہوتا تھا, پیسفل ہوتی تھیں. کچھ ایسے تھے جو ظالم تھے, جو ظلم کرتے تھے, جبر کا ماحول تھا, وہاں پر لوگوں کو انصاف نہیں ملتا تھا, جس کی وجہ سے معاشرے اور ان کی جو ٹرائبز یا ان کی جو سوسائٹیز تھیں وہ انریسٹ کا شکار تھیں. تو ان دونوں کا ایک کنٹراسٹ موجود ہے آپ کے پاس. دین دیر از اے فیٹ اینڈ ڈیسٹنی. یہ ایک بڑا کلاسیکل تھیم کیا ہے, فیٹ اینڈ ڈیسٹنی. فیٹ اینڈ ڈیسٹنی ہمیں گریک اور آپ کو ہندو میتھولوجی میں ہر جگہ پہ جو جتنی بھی اینشنٹ میتھس ہیں, میتھولوجیکل اسٹوریز اس کے اندر ملتا ہے. Characters frequently encounter prophecies, face challenges that seem to be preordained. یہ انسان کا بہت پرانا ایک بلیف ہے گاڈز اینڈ گاڈیسز پہ اور اپنی قسمت پہ, تو یہ ایک ساتھ ساتھ چلتا ہے. The tension between human agency and destiny is a central element in narrative. انسانی ایفرٹ اور گاڈ اور اس کے جو پری ریٹن, پری ڈٹرمنڈ, پری ڈیسٹنڈ جو اس کی قسمت ہے, اس کے درمیان ٹسل, اس کے درمیان جنگ شروع دن سے سنس دا کریشن آف ارتھ جاری ہے. انسان ان دونوں کے درمیان ساری زندگی آسیلیٹ کرتا رہتا ہے کہ وہ کیا اس کی زندگی میں جو کچھ اچیو کرتا ہے یہ اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہوتا ہے یا اس کو اچیو کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک فیٹ اینڈ ڈیسٹنی کے درمیان جو ایک ریکرنگ تھیم ہے وہ بھی اس کے اندر آپ کو ملے گا. گڈ اینڈ ایول ہمیشہ کی طرح ایک بڑا یونیورسل تھیم ہے. دا اسٹرگل بٹوین گڈ اینڈ ایول ایز اے فنڈامنٹل تھیم از دیئر. کانفلکٹس بٹوین رائٹیس ہیروز اینڈ میلیولنٹ ولنز ہیں جو ایول کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس کو سمبلائز کرتے ہیں. رائٹیس ہیروز ہیں جو بہادری کو, جسٹس کو, وزڈم کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. The epic portrays moral and ethical dilemmas faced by its characters, emphasizing the battle between virtue and vice. کیونکہ جنگیں ہمیشہ ایک جیسی فورسز کے درمیان نہیں لڑی جاتی, دو اپوزٹ فورسز والی. سو ٹو سے اس طرح
کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ گڈنس کی علامت ہے, گڈنس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, جبکہ دوسرا ایول ہے. تو یہ وقت ظاہر کرتا ہے, وقت ڈیسائیڈ کرتا ہے, ٹائم ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ان میں سے کون تھا, اور وہ ان جنگوں کے بعد جا کے ڈیسائیڈ ہوتا ہے. فیملی اینڈ لائلٹی, فیملیل بانڈس کی باتیں ہیں, فادر مدر, بچوں کی ان کے آپس کے ریلیشن شپ کی باتیں ہیں. فیملیل بانڈز اینڈ لائلٹی ایز کروشل ایسپیکٹس آف دا اسٹوری. The relationship between fathers and sons, brothers and other family members. It also explores the themes of betrayal and loyalty within these relationships. کیسے اس میں رستم اور سورات والا قصہ بھی آپ کے سامنے, ایک جو ٹیل ہے وہ بھی آپ نے اسٹوری بھی پڑھی. تو یہ ریلیشن شپس اور بیٹریل اور لائلٹی, لو اینڈ کیئر اینڈ جیلسی اینڈ سیکریفائس کی کہانیاں آپ کو اس میں ملیں گی. کانفلکٹ اینڈ ریکنسیلیشن. کانفلکٹس آر اے پارٹ آف ایپک. شروع دن سے جہاں جہاں دو طاقتور فورسز ہوتی ہیں وہاں کانفلکٹ ہوتی ضرور ہے. سو فردوسی's work is a celebration of Persian culture and identity. It serves as a repository of ancient Iranian traditions, myths and values, preserving the cultural heritage of pre-Islamic Iran. اسی طرح wisdom and counseling کی بات ہوگی. The role of wise advisors, counselors is emphasized. آپ نے اس پورے کورس کے دوران یہ نوٹ کیا ہوگا کہ چاہے ہم فیبلز کی بات کریں, چاہے حکایات کی باتیں کریں, یا ہم کسی بھی میتھیکل سٹوری کی باتیں کریں, تو وہاں پر وزڈم اور لٹریچر اور وائز قسم کے ایڈوائزرز, منسٹرز, کنگز, ان کی باتیں بار بار ہوتی ہیں. سو وزڈم اینڈ کاؤنسلنگ ہر جگہ موجود تھی, ہر طرح, ہر وقت, ہر دور میں. ایوری ریجن, ایوری ٹائم, ان ایوری نوک اینڈ کارنر آف دا ورلڈ دیر ہیز بین certain wise and good counselors everywhere. So یہ ان کا رول موجود رہا ہے. They have been highlighting the importance of wisdom and strategic thinking and leadership. Characters who seek and heed wise counsels often fare better than those who act impulsively. یہ کہانیوں میں اور ان کے تھیمز میں یہ ایپک پڑھنے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ those who seek wisdom, جو دوسروں سے مشورہ کرتے ہیں, کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کی زندگی بہت بہتر ہے, ان کے ڈیسیژنز بہتر ہیں, کی لائف بہتر ہے. اور اسی طرح جو لوگ اپوزٹلی ایکٹ کرتے ہیں ان کی زندگی اتنی زیادہ پیسفل نہیں ہوتی اور ڈسٹرب رہتی ہے. These are some of the themes, major themes which are discussed in Shahnama Firdausi. If you want to ask, you want to add something, or you want to ask any question, or you want to give any comment, you are free to do that. Thanks for watching.